بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب چونکہ واضح طور پر عمران خان ڈیل لینے سے انکار کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں نہ تو بنی گالہ شفٹ ہوں گا ہاؤس ریسٹ کی صورت میں، اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں۔ اب پریشر ڈالا جا رہا ہے، ایک طرح سے اب خبریں چھپوا کر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں، لیکن عمران خان نہیں مان رہا۔ اور پریشر اس لیے کہ شاید پبلک پریشر بنے، لوگوں کے سامنے خبر آئے اور لوگ کہیں، کارکن بھی کہیں کہ بھئی عمران خان کیوں نہیں رہائی لے رہے، کیوں اپنے کارکنوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، خود بھی رہا ہو جائیں، کارکن بھی رہا کر دیں۔ بدلے میں صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام کو کچھ نہ کہا جائے، نظام کو چلنے دیا جائے۔ عمران خان اگر موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں تو انہیں گھر نظر بند کرنے کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اور جنگ میں چھپ رہی ہے، اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کرے تو حکومت عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے۔ یعنی پیشکش کیا کر سکتی ہے، ہو چکی ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، موجودہ اتحادی حکومت 2029 تک برقرار رہے گی۔ بس یہ ہے کہ ہم اب آ گئے ہیں، قبضہ ہم نے کر لیا ہے، اب آگے تو ہمیں دوبارہ باری ملتی نظر آ نہیں رہی، لوگ ہمارے خلاف اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اب یہ باری تو ہمیں پوری کرنے دی جائے۔ ہم نے جو ڈاکہ مارا ہے اس ڈاکے پر اب ہمیں رہنے تو دیا جائے، اور اس میں نظام کے جتنے بینیفیشری ہیں اس بدبودار اور غلیظ نظام کے، وہ سارے یہاں بیٹھے رہیں، اور 2029 تک پھر دیکھ لیں گے۔ یہی سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہو، کوئی قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں امین الدین خان صاحب ہوں، اسی طرح سے دیگر کوئی نہ کوئی بیٹھ جائے، کہیں کوئی جج مل جائے، کہیں کوئی چیف الیکشن کمشنر مل جائے، کہیں کوئی اور ادارے کا سربراہ اسی طرح سے مل جائے، اور پھر ہم دوبارہ دیکھ لیں گے، واردات کر لیں گے۔ فی الحال تو چلنے دیا جائے۔ کتنے یہ کمزور ہیں آپ دیکھیے، کیونکہ ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ جی عمران خان باہر آ گیا تو ہماری حکومت گر جائے گی۔ یہ کوئی احتجاج برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی کراچی میں کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو بڑے انسانی حقوق کی بات کریں گے، وہاں پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا ہوا تھا جو کرم کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، تو اب وہاں پر بھی پولیس نے زبردستی جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کیا ہے۔ یہ تو حالات ہے کہ وہاں پہ ہر جگہ ڈنڈا برساؤ، ہر جگہ جناب وہاں پر پولیس ایکشن کرو، وہاں پر سوٹے۔ یہ 26 نومبر کو جو انہوں نے لوگوں کو مار دیا، اس کے بعد ان کو یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے، تو نظام میں اب ہمیں عادت ہو گئی ہے، اور اسی طرح ہم اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ مار دیا لوگوں کو تو ڈنڈے پھر بھی برسائیں۔ لیکن یہ اب مسئلہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی ان کو وہ سہولت نہیں رہے گی جو ان کو پہلے تھی کہ کچھ بھی کرتے رہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں باہر کی سرکار بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، وہ ان کے لیے اب مشکلات ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں شامل حکومتی اتحاد کے اہم رکن کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں گے اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں گے۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر دی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ذریعہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی پیش کی شرائط نہیں، لیکن اہم معاملات پر موقف واضح ہے، اور یہ ظاہر ہے 2 جنوری کو اجلاس ہو رہے ہیں، اور بنیادی طور پر پی ٹی آئی کارکنان کی رہائی چاہتی ہے، پھر 9 مئی اور 26 نومبر پر وہ چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے۔ حکومت کہتی ہے 2029 تک ہم قائم رہیں، وہ تو 2050 تک کا بھی پلان بنا رہے ہیں کہ 2050 تک بھی ہمیں نہ چھیڑا جائے۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ 10 سال تو وہ منہ سے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نا، ہمیں رہنی دیا جائے، اور اسی نظام کے تحت، یعنی جس میں لوگوں کا لینا دینے کوئی نہیں ہے، جہاں پر فارم 47 چلتا ہے۔ مگر پھر بھی آپ دیکھیے کس قدر ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر شرم ہو تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا اس بارے میں کہ نون لیگ کی بجائے آزاد امیدوار تصور کیا جائے، عادل بازئی کی رکنیت بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اب یہ سپریم کورٹ سے ہوا ہے، اور یہ اپنا الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ والا الیکشن کمیشن، نون لیگ کا الیکشن کمیشن، اس کو بھی یہ ماننا پڑا ہے۔ ویسے تو ابھی تک مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں مانا، کیونکہ اس سے نظام اور زیادہ کمزور ہوگا اس وجہ سے، تو یہ ایک سیٹ ہے۔ لیکن بے عزتی کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی ہمارا بندہ ہے زبردستی کا، الیکشن کمیشن نے بلا کر بھی نہیں پوچھا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 طرح کے بیان حلفی سامنے آ رہے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیان حلفی ہے ہی نہیں، تو پھر اس پر نواز شریف کہہ رہے ہیں نہیں یہ اسی کا ہے۔ بھائی جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، دوسرا آپ نے نہیں مانا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب اس میں میاں نواز شریف، اگر کوئی جمہوریت ہوتی، اگر کوئی قانون ہوتا، کوئی انصاف ہوتا، تو میاں نواز شریف یہاں پر نااہل ہو جاتے جھوٹ بولنے پر کہ جی ہمارا بندہ ہے۔ اور پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عادل بازئی تحریک انصاف کا بیج وہ لگاتا رہا، کمپین اس کے ذریعے کرتا رہا، لیکن آپ دیکھیے نا جب ایک دفعہ آپ ڈاکہ ماریں گے، چوری کریں گے، تو وہ بس اس کے بعد پھر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ڈاکہ جب مار لیا تو پھر 100 بھی مار لیں گے، تو وہ کوئی شرم و حیا نہیں رہی۔ اور یہ اب اسی طرح دیکھیے اقتدار لینا چاہتے ہیں آگے بھی، کہ اسی طرح ہمیں ڈیلیں مل جائیں،
کو امریکہ بہادر کی طرف سے پھر کوئی رجیم چینج کا آرڈر جس طرح آیا تھا اس طرح ہمارے حق میں آرڈر آ جائے کہ جو آپ کہیں گے. اب سوچا جا رہا ہے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ٹرمپ کو. کوئی نئی جنگ ہو جائے, کہیں پر ہمارا کوئی داؤ لگ جائے, کچھ ایسا ہو جائے, ہم کو اڈے دے سکے ان کو کہ جس پر ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے کہہ دیا ہم کہیں گے ہمارے اڈے لے لیں, ٹرمپ کو اگر اڈے چاہیے, لیکن وہ یوکرین جنگ سے بھی نکلنا چاہ رہا ہے, کوئی یوکرین کو ہم کچھ اسلحہ دے دیں, کچھ دے دیں, تو وہاں سے بھی وہ نکلنا چاہ رہا ہے. اس کو اس طرح سے اڈوں کی بھی خواہش نہیں ہے. وہ کہتا ہے امریکہ اتنا مقروض ہو چکا ہے, میں نے امریکہ کی اکانومی کو اور بہتر کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے, ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے. وہ ووٹ ہی اس طرح لے کر آیا ہے, یہی اس نے کیمپین میں کیا تھا, اس لیے وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج, ملک میں مارشل لا ہے. اسد قیصر صاحب, یہ تو ظاہر ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے, وہ سنا تھا نا کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں, کتنا فریب دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم اس لیے لائے ہیں کہ عدالتی نظام بہتر ہوگا. کوئی کیسز بڑے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, سارے ججز جو ہیں وہ مین کیسز آئینی دیکھتے رہتے ہیں, ہم نے آئینی بینچ ہی الگ کر دیا ہے. تو کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کون سا ابھی تک کوئی ایسا کیس ہوا ہے, کوئی ایسی ججمنٹ آئی ہے جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے؟ کیا بہتری آ گئی ہمارے نظام میں, اور بدتر ہو گیا ہے, حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. پہلی آزادی یہاں نہیں تھی, اگر کوئی خواہش تھی کہ اچھا عدالتی نظام سے آپ کو کچھ مل جائے گا, وہ بھی حکومت نے قابو کر لیا ہے. نواز, زرداری اور عمران کا ایک میز پر بیٹھنا فی الحال ناممکن ہے, تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. ویسے عمران خان کو بھی شوق کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے سب سے بڑی گواہی آ گئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت تسلیم کرنی چاہیے, جو روزانہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے, اور پاکستان کے لیے مشکل وقت لگ رہا ہے. امریکہ کچھ بھی نہ کرے, صرف ہمیں معاشی نقصان دینے کا سوچے تو ہماری ساری منافع بخش ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ ہے. آئی ایم ایف سے امداد امریکہ لے کر دیتا ہے. ہمارے پاس اب معاملات کو حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں. کچھ بھی نہ کرے, آپ کے معاشی راستے بند کر دے. مثلا سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہی امریکہ میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں چائنا ہمارا بڑا دوست ہے, لیکن آپ کی سب سے زیادہ تجارت تو امریکہ کے ساتھ ہے, منافع بخش. چین کے ساتھ تو آپ کے نقصان دہ تجارت ہے, کیونکہ آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور وہاں ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ آپ دیکھ لیجیے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اس نے کچھ بھی کر دیا, وہ آئی ایم ایف کو ذرا سا کہہ دے تو آپ تو اس قابل بھی نہیں ہے, تو انکار نہیں ہو سکتا ان کو. حامد میر صاحب نے بھی جناب بولتی بند کر دی نون لیگ کی. جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو آپریشن کیا, انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ جی مجھے تو دفتر سے نکال دیا گیا تھا 6 بجے, اور اس کے بعد پھر لائٹیں بند کر کے سارا آپریشن کیا گیا. یہ سنیے گا کہ 6 بجے حامد صاحب کہہ رہے ہیں گولی تو چلی اور مجھے نکال دیا گیا تھا, اس لیے کہ حامد میر صاحب اس وقت وہاں رپورٹنگ بھی کر رہے تھے اور یہ دیکھ بھی سکتے تھے, یعنی شاہد بھی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گولیاں بھی چلی ہیں, میں وہاں پر آیا تھا, سب کچھ تھا. تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ جی گولی بھی چلی ہے اور مجھے نکالا بھی گیا دفتر سے. کہہ رہے میں تو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت یہاں دفتر میں تھا اور مجھے یہاں سے نکالا گیا, پھر گولیاں چلائی گئیں, اس سے پہلے بھی گولیاں چلی, میں نے خود سنی, میں نے زخمی دیکھے, اور پھر وائس آف امریکہ کو انٹرویو بھی انہوں نے دیا. 6:30 بجے گولی تو چلی. دوسرا گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس لیے نکال دیا گیا تھا دفتر سے کہ یہاں تک. اچھا, اب یہ آگے طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے کہ جو ہجوم آ رہا تھا وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا. اب دیکھیے کتنا ڈٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حامد میر صاحب تو خود جا کے رپورٹنگ کرتے رہے اور انہوں نے یہ تک بتایا کہ وہ شخص بھی مجھے پانی پلاتا رہا, کیا کیا میرے ساتھ اس نے ہمدردی جتائی کہ بھئی آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, پھر اس کا بھی دھواں تھا, اور اسی پر گولیاں چلا دی گئیں. تو یہ سب حامد میر صاحب نے رپورٹ کیا, اور اب وہ دوبارہ جب پروگرام کر رہے ہیں تو اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. الجزیرہ, وائس آف امریکہ, BBC, انڈیپینڈنٹ, سب اس چیز کو بتا چکے ہیں, رپورٹ کر چکے ہیں, ان کے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں. تو یہ چیزیں کبھی نہ کبھی سامنے آئیں گی. یہ جو غاصب اور یہ اتنا فاشسٹ نظام اس وقت ملک میں رائج ہے, یہ آخر کب تک چلے گا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.